السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں روزے حشر۔ مولانا مودودی صاحب کی یہ کتاب خلافت ملوکیت جب ریلیز ہوئی تھی اس نے پورے مسلمانوں میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی۔ تو پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے جو چیپٹر آپ کو پیش کیے وہ ایپیسوڈ 3 تک تھے۔ آج ہم نئے چیپٹر کا آغاز کریں گے، اس کا نام ہے اسلامی ریاست کی خصوصیات، کہ جس بنیاد پر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں قرآن و کریم کے حوالے سے۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں اور ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی ریاست کی خصوصیات، قرآن کے ان 14 نکات جس ریاست کے تصور ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک آزاد قوم کی طرف سے یہ شورا عہد اس ریاست کو وجود میں لاتا ہے کہ وہ پوری خود مختاری کے مالک ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے خود رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دے گی اور اس کی ماتحت حاکمیت کے بجائے خلافت کی حیثیت قبول کر کے ان ہدایات و احکام کے مطابق کام کرے گی جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کیے ہیں۔ وہ حاکمیت کو خدا کے لیے خالص کرنے کی حد تک تہیہ کر کے بنیادی نظریے سے متفق ہیں، مگر اس نظریے پر عمل درآمد کرنے میں اس کا راستہ تہیہ کریسی سے الگ ہو جاتا ہے۔ مذہبی پیشواؤں کے کسی خاص طبقے کو خدا کی خصوصی خلافت کا حامل ٹھہرانے اور حل وقت کے سارے اختیارات اس طبقے کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ حدود ریاست میں رہنے والے تمام اہل ایمان کو، جنہوں نے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا شورا عہد کیا ہو، خدا کی خلافت کے حامل قرار دیتی ہے اور حل و عقد کے آخری اختیارات مجموعی طور پر ان کے حوالے کرتی ہے۔ وہ جمہوریت کے اس اصول میں ڈیموکریسی سے متفق ہیں کہ حکومت کا بننا اور بدلنا اور چلایا جانا بالکل عوام کی رائے سے ہونا چاہیے، لیکن اس میں عوام متعلق نہیں ہوتے کہ ریاست کا قانون، اس کے اصول حیات، اس کی داخلی و خارجی ریاست اور اس کے وسائل و ذرائع سب ان کی خواہشات کے تابع ہوں۔ جدھر جدھر وہ مائل ہوں یہ ساری چیزیں بھی اسی طرف مڑ جائیں، بلکہ اس میں خدا اور رسول کا بالا تر قانون اپنے اصول و حدود اور اخلاقی احکام و ہدایات سے عوام کی خواہشات پر ضبط قائم کرتا رہے، اور ریاست ایک ایسے متعین راستے پر چلتی ہے جسے بدل دینے کا اختیار نہ اس کی منتظمہ کو حاصل ہوتا ہے، نہ عدلیہ کو، نہ مقننہ کو، نہ مجموعی طور پر پوری قوم کو، الا یہ کہ قوم خود اپنے عہد کو توڑ دینے کا فیصلہ کر کے دائرہ ایمان سے نکل جائیں۔ وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کو چلانا فطراً انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی نظریے اور اصول کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تسلیم نہ کرنے والے جتنے لوگ بھی اس کے حدود میں تابع قانون ہو کر رہنا قبول کر لیں، انہیں وہ تمام مدنی حقوق اسی طرح دیتی ہے جس طرح تسلیم کرنے والوں کو دیتی ہے۔ وہ ایک ایسی ریاست ہے جو رنگ، نسل، زبان یا جغرافیے کی اثبتیوں کے بجائے صرف اصول کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ زمین کے ہر گوشے میں نسل انسانی کے جو افراد بھی چاہیں ان اصولوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی امتیاز و تعصب کے بغیر بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اس نظام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ان اصولوں پر کوئی حکومت قائم ہوگی وہ لازماً اسلامی حکومت ہی ہوگی، خواہ وہ افریقہ میں ہو یا امریکہ میں، یورپ میں ہو یا ایشیا میں، اور اس کو چلانے والے خواہ گورے ہوں یا کالے یا زرد۔ اس نوعیت کی خالص اصولی ریاست کے لیے ایک عالمی ریاست بن جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اگر زمین کے مختلف حصوں میں بہت سی ریاستیں بھی اس نوعیت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاستیں ہوں گی۔ کسی قوم پر ستانہ کشمکش کے بجائے ان کے درمیان پورا برادرانہ تعاون ممکن ہوگا اور کسی وقت بھی وہ متفق ہو کر اپنا ایک عالمگیر وفاق قائم کر سکیں گے۔ ریاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اخلاق کا تابع کرنا اور اسے خدا ترسی و پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اسی ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے، اس کے کارفرماؤں اور اہل عقد کے انتخاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کے داخلی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور بے لاگ عدل و انصاف پر چلنا چاہیے
اور اس کی خارجی سیاست کو بھی پوری راست بازی، قوم و وقار کی پابندی، امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ ریاست محض پولیس کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں، اس کا کام صرف نظم و ضبط قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو، بلکہ یہ ایک مقصد ریاست ہے جسے ایجادی طور پر اجتماعی عدل اور بھلائیوں کو فروغ اور برائیوں کے استحصال کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حقوق اور مرتبہ اور مواقع میں مساوات، قانون کی فرما روائی، نیکی میں تعاون اور بدی میں عدم تعاون، خدا کے سامنے ذمہ داری کا احساس، حق سے بڑھ کر فرائض کا شعور، افراد اور معاشرے اور ریاست سب کا ایک مقصد پر متفق ہونا، اور معاشرے میں کسی شخص کو ناگزیر لوازمات سے محروم نہ رہنے دینا، یہ اس ریاست کی بنیادی قدریں ہیں۔ فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام میں ایسا توازن قائم کیا گیا ہے کہ نہ ریاست مختار مطلق اور ہمہ گیر اقتدار کی مالک بن کر فرد کو اپنا بے بس مملوک بناتی ہے، اور نہ فرد بے قید آزادی پا کر خود سر اور اجتماعی مفاد کا دشمن بن سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف افراد کو بنیادی حقوق دے کر اور حکومت کو بالاتر قانون اور شورا کا پابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لیے نشو و نما کے پورے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، اور اقتدار کی بے جہاں مداخلت سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر دوسری طرف فرد کو بھی ضابطہ اخلاق میں کسا گیا ہے۔ اس پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی حکومت کے دل سے اطاعت کریں، بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اس کے نظام میں خلل ڈالنے سے باز رہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ مولانا مودودی صاحب نے آگے ایک چیپٹر لکھا ہے، اسلام کے اصولی حکمران۔ پچھلے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی جو سیاسی تعلیمات بیان کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام انہی کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ آپ کی رہنمائی میں ظہور اسلام کے ساتھ ہی جو مسلم معاشرہ وجود میں آیا، اور پھر ہجرت کے بعد سیاسی طاقت حاصل کر کے جس ریاست کی شکل اس نے اختیار کی، اس کی بنا انہی تعلیمات پر رکھی گئی تھی۔ اس نظام حکومت کی امتیازی خصوصیات جو اسے ہر دوسرے نظام حکومت سے ممتاز کرتی ہے، حسب ذیل ہے، جو میں سنانے لگا ہوں ناظرین۔ قانون خداوندی کی بالا تری۔ اس ریاست کا اولین بنیاد قاعدہ یہ ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اہل ایمان کی حکومت دراصل خلافت ہے، جسے مطلق انانی کے ساتھ کام کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو لازماً اس قانون خداوندی کے تحت رہ کر ہی کام کرنا چاہیے، جس کے ماخذ خدا کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اس قاعدے کو جن آیات میں بیان کیا گیا ہے، انہیں ہم پچھلی ایپیسوڈز میں آپ کو سنا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ارشادات میں اس اصل اصول کو پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تم پر لازم ہے کتاب اللہ کی پیروی، جس چیز کو اس نے حلال کیا اسے حلال کر دو، جس چیز کو اس نے حرام کیا اسے حرام کرو۔ اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، کچھ حرمتیں مقرر کی ہیں، انہیں نہ توڑو، کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے بغیر اس کے کہ اسے انسان لاحق ہو، اس کی کھوج میں نہ پڑو۔ اور جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی، وہ دنیا میں نہ گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر تم تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔ جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اسے اختیار کرو، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ دوسرا قاعدہ جس پر اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ تھا کہ قرآن سنت کا دیا ہوا قانون سب کے لیے یکساں ہے، اور اس کو ملکیت کے ادنا ترین آدمی سے لے کے ملکیت کے سربراہ تک سب پر یکساں نافذ ہونا چاہیے، کسی کے لیے بھی اس میں امتیازی سلوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کی ہدایت فرماتا ہے کہ اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے درمیان عدل کروں، یعنی میں بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر مامور ہوں۔ میرا یہ کام نہیں کہ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب برتوں، میرا سب انسانوں سے یکساں تعلق ہے، اور وہ ہیں عدل و انصاف کا تعلق۔ حق جس کے ساتھ ہو میں اس کا ساتھی ہوں، حق جس کے خلاف ہو میں اس کا مخالف ہوں۔
میرے دین میں کسی کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے، اپنے اور غیر، بڑے اور چھوٹے، شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہے۔ جو کچھ حق ہے وہ سب کے لیے حق ہے، جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، جو فرض ہے وہ سب کے لیے فرض ہے۔ میری اپنی ذات نے قانون خداوندی کی اس ہمہ گیری سے مستثنیٰ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قاعدے کو یوں بیان فرماتے تھے: تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اسی لیے تو تباہ ہوئیں کہ وہ لوگ کم درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے ناظرین اگلا جو تیسرا چیپٹر لکھا ہے وہ مساوات بین المسلمین۔ اس قاعدے کا فرق یہ تیسرا قاعدہ ہے جو اس ریاست کے مسلمات میں سے تھا کہ تمام مسلمانوں کے حقوق بلا لحاظ رنگ، نسل، زبان، وطن و بالکل برابر ہیں۔ کسی فرد، گروہ، طبقے یا نسل و قوم کو اس ریاست کے حدود میں نہ امتیازی حقوق حاصل ہو سکتے ہیں، نہ کسی کی حیثیت کسی دوسرے کے مقابلے میں فروتر قرار پا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سورہ حجرات میں آتا ہے: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ذیل ارشادات اس قاعدے کی صراحت کرتے ہیں: اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر۔ لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے۔ عرب کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے لحاظ سے۔ جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ہمارے قبیلے کی طرف رخ کیا اور ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اس کے حقوق وہی ہیں جو مسلمان کے حقوق ہیں، اس پر فرائض وہی ہیں جو مسلمان کے فرائض ہیں۔ مومنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں اور ان کا ایک ادنا بھی اس کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔ مسلمان پر جزیہ عائد نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا مودودی صاحب جو چوتھا چیپٹر لکھتے ہیں حکومت کی ذمہ داریاں و جواب دہی۔ چوتھا اہم قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ حکومت اور اس کے اختیارات اور اموال خدا اور مسلمانوں کی امانت ہیں، جنہیں خدا طرز ایماندار اور عادل لوگوں کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ اس امانت میں کسی شخص کو منمانے طریقے پر یا نفسانی اغراض کے لیے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، اور جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہو وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک راہی ہے، ہر ایک اپنی رعایت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب پر حکمران ہے وہ بھی راہی ہے اور اپنی رعایت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ کوئی حکمران جو مسلمانوں میں کسی رعایت کے معاملات کا سربراہ ہو اور اگر اس حالت میں مرے کہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا: اے ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو، وہ حکومت کا منصب ایک امانت ہے، قیامت کے روز وہ رسوائی اور ندامت کا موجب ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس کے حق کو پورا لحاظ کرے، جو ذمہ داری اس پر عائد ہوئی ہے اسے ٹھیک ادا کرے۔ کسی حاکم کا اپنی رعایت میں تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔ جو شخص ہماری حکومت کے کسی منصب پر ہو
وہ اگر بیوی نہ رکھتا ہو تو شادی کر لے، اگر خادم نہ رکھتا ہو تو ایک خادم حاصل کر لے، اگر گھر نہ رکھتا ہو تو ایک گھر لے لے، اگر سواری نہ رکھتا ہو تو ایک سواری لے لے۔ اس سے آگے جو شخص قدم بڑھاتا ہے وہ خائن ہے، وہ چور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو شخص حکمران ہو اس کو سب سے زیادہ بھاری حساب دینا ہوگا اور وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں مبتلا ہوگا، اور جو حکمران نہ ہو اس کو ہلکا حساب دینا ہوگا، اس کے لیے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ احکام کے لیے سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع ہیں کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہوا۔ جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باس پرس کرے گا۔ ناظرین، آگے اور کیا کیا چیپٹر میں بیان ہے، بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ جب سے میں پڑھتا ہوں مجھے بڑا دلچسپ مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں، اور مجھے اسلامیات کے بارے میں، ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں شرطیں، وہ مجھے پڑھنے میں اچھا لگتا ہے اور میرے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ مسلمانوں کی ریاست ایسے قائم ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچے کہ اسلامی ریاست اس طرح قائم ہوتی ہے۔ جو محنت مولانا مودودی صاحب نے کی ہے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالیٰ کل اپلوڈ کی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد